حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کی راہ میں جا رہا تھا، میں نے حج کی راہ میں ایک جوان کو دیکھا۔ اب دوسرے جوان کی بات آ رہی ہے۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی توشہ سفر تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی اور زیادہ سفر تھا، پیدل چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا جوان، پہلے میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اسی کی طرف سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا جوان کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا جوان تیرا ضروریات سفر کس کے پاس ہے؟ تیرا سامان سفر کس کے پاس ہے؟ اس جوان نے کہا کہ وہ بھی اسی کے پاس ہے۔ میں نے کہا جوان بھلا اس طرح سفر کیسے طے ہوتا ہے بغیر ضروریات سفر کے؟ اس نے کہا کہ میں نے چلتے ہوئے 5 حرف لے لیے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 حرف میں نے لے لیے تھے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کاف کا مطلب ہے کافی۔ وہ کہتا ہے بندے میں ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ اور ہا کا مطلب ہے ہادی۔ وہ کہتا ہے بندے جہاں بھی تمہیں مشکل آئے گی، تو گمراہ ہوگا، بھٹکے گا، بھولے گا، میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور یا کا مطلب ہے جگہ دینے والا، پناہ دینے والا۔ وہ کہتا ہے بندے جہاں بھی تمہیں مشکل آئے گی میں ہی تمہیں پناہ دوں گا۔ اور چوتھا حرف یہ ہے عین۔ عین کا مطلب ہے عالم۔ وہ کہتا ہے بندے یاد رکھ، اے بندے یاد رکھ، تیرے ہر عمل اور تیرے ہر حال سے میں باخبر ہوں۔ اور 5واں حرف ہمارا یہ ہے کہ سواد کا مطلب ہے صادق۔ جو وعدے اس نے کر رکھے ہیں وہ اسی میں سچا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ان 5 باتوں کے بعد اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ میں نے چاہا کہ اس کو کچھ عطا کروں، کچھ دوں، کوئی کھانے کو، کوئی کپڑا وغیرہ اس کو دوں، مگر اس جوان نے کہا ہے مالک بن دینار نہیں لوں گا، اس لیے کہ اگر لوں گا اور حلال ہوگا تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر لوں گا اور حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اے مالک بن دینار مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پھر حج کا وقت ہو گیا، ہم سب نے احرام باندھے، تو جب صحن کعبہ میں لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجی تو وہ جوان صحن کعبہ میں کھڑا ہے، حیران کھڑا ہے، خاموش ششدر کھڑا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جوان تو بھی یہ کلمہ کیوں نہیں کہتا لبیک اللہم لبیک کا؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور کہیں اوپر سے جواب نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، کہ وہ فرمائے کہ اے بندے میں تجھے نہیں سنتا، میں تجھے دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ جوان وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کو مینا میں دیکھا، جب ہر طرف قربانیاں ہو رہی تھیں، وہ جوان ایک کونے میں بیٹھا شعر گنگنا رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا۔ ہم قریب ہوئے، قریب سے جا کر سنا تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ آج ہر کوئی قربانی کر رہا ہے، کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے، کوئی مینڈے کی قربانی کر رہا ہے، میرے مولا میرے پاس تو اور کچھ نہیں سوائے اپنی جان کے، اے میرے مولا اپنے عشق میں میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار یہ کہہ کر اس کی چیخ نکلی، اس کی روح کفے السری سے پرواز کر گئی۔ وہ جوان فوت ہو گیا، اس کی تدفین ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سارا دن پریشان رہے، رات کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا جوان
تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے مولا نے میرے ساتھ وہی معاملہ کیا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ تو بدر کے شہید تھے، تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ کافروں کی تلوار سے مارے گئے تھے، میں عشق جبار کی تلوار سے مارا گیا ہوں۔ ان کو کافروں کی تلوار نے مارا تھا، مجھے میرے مولا کے عشق کی تلوار نے مارا ہے۔ جوانوں، جوانی اس چیز کا نام